IMF کو رام کرنے کے جتن، مشکل فیصلوں کے لیے وزیراعظم کی زیر صدارت کابینہ کی بیٹھک لگ گئی۔ 190 ارب روپے کے ٹیکسز عائد کرنے کے لیے آرڈیننس کا مسودہ تیار۔ GST کی شرح 17 سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز۔ بجلی صارفین سے فیول چارجز قیمت میں 55 ارب روپے وصول کرنے کا فیصلہ۔ گیس کی قیمت میں 112% تک اضافے کی منظوری دیے جانے کا امکان۔ صدر مملکت کا نئے ٹیکسز آرڈیننس کے بجائے پارلیمنٹ کے ذریعے لگانے کا مشورہ۔ وزیر خزانہ کو بل کی منظوری کے لیے سیشن بلانے کا کہہ دیا۔ حکومت پاکستان IMF کے ساتھ معاہدوں پر قائم رہے گی، لیکن اس اہم موضوع پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا زیادہ مناسب ہوگا۔ صدر مملکت سے وزیر خزانہ کی ملاقات کا اعلامیہ۔ گورنر پنجاب سے الیکشن کمیشن حکام کی ملاقات۔ گورنر بلیغ الرحمان کا الیکشن کی تاریخ دینے سے انکار۔ مشاورتی اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ اسمبلی تحلیل نہیں کی، اس لیے تاریخ دینے کا پابند نہیں۔ کوئی ماورائے قانون اقدام نہیں اٹھایا جائے گا۔ گورنر نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی تشریح ضروری قرار دے دی۔ گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن حکام کی بے نتیجہ ملاقات کے بعد عمران خان کا صدر عارف الوی سے رابطہ۔ انتخابات کی تاریخ نہ دیے جانے پر مشاورت، عدالتی فیصلے کے آئینی پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ PTI کا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخیں نہ دینے پر گورنروں اور الیکشن کمیشن کے خلاف آئینی کارروائی کا مطالبہ۔ صدر انتخابات کی تاریخ دینے کے ساتھ گورنر ہٹانے کا عمل شروع کریں، فواد چودھری کی تجویز۔ اسد عمر کا اتحادی حکمرانوں پر الیکشن سے فرار کا الزام۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کیوں نہیں دی گئی؟ پشاور ہائی کورٹ کا گورنر سے سوال۔ جمعرات تک تحریری جواب جمع کرانے کی مہلت۔ الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا گیا۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست دائر۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز کے اندر انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ میں دائر درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے عہدیداروں میں اختلافات۔ سیکریٹری نے بار صدر کے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی درخواست ایسوسی ایشن کے آئین سے متصادم قرار دی تھی۔ شریف کے خلاف جتنے کیسز عمران خان صاحب نے بنائے اور اس کے ساتھ انہوں نے تمام وہ ثبوت اکٹھے کرنے شروع کر دیے، اور ان کو ملا کون تھا؟ صرف ایک شخص جس کو وعدہ معاف گواہ بنایا تھا، اسرار سعید صاحب، جو سلیم شہزاد صاحب DG نیب لاہور نے بنائی تھی۔ وہ آج اس کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف آشیانہ اسکینڈل میں نیب کا وعدہ معاف گواہ اسرار سعید منحرف۔ LDA کے چیف انجینئر کا عدالت میں بیان ریکارڈ۔ پہلا بیان دباؤ اور جبر کا نتیجہ قرار دے دیا۔ مریم اورنگزیب کا شہباز شریف کے خلاف جعلی کیسز کے ساتھ جھوٹے گواہ بنانے کا دعویٰ۔ مریم نواز کے حقیقی آزادی کے بیانیے کی ضمان پارک میں تدفین کا مشورہ۔ عمران خان نے حکومت کے خاتمے پر پہلے امریکی سازش کا راگ الاپا، اب ملبہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ پر ڈال دیا۔ سابق آرمی چیف سپر کنگ تھے تو آپ کیا ملازم تھے؟ قوم کو بتائیں کہ امریکہ سے معافی مانگ لی۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر کا PTI چیئرمین سے سوال۔ جلاؤ گھیراؤ تحریک انصاف کا ایجنڈا قرار دے دیا۔ ضمنی انتخابات لڑیں یا نہیں؟ بلاول کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس جاری۔ فیصلے کا اعلان آصف علی زرداری کی ہاں یا نہ سے مشروط ہوگا۔ سینئر رہنماؤں نے الیکشن نہ لڑنے کی تجویز دے دی۔ قاف لیگ کا پرویز الہی گروپ بلے کے نشان پر انتخابات لڑے گا یا کوئی اور حکمت عملی اپنائی جائے گی؟ پارٹی میں سوچ بچار۔ سابق وزیر اعلیٰ کی عمران خان سے ملاقات میں اہم فیصلے کی توقع۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وزراء کی عدم حاضری پر اسپیکر برہم۔ PTI کے منحرف رکن ریاض مزاری کا جنوبی پنجاب میں من پسند لوگوں کو امداد دینے کا الزام۔ وزراء کو یہاں ہونا چاہیے، سوالات کے جوابات کون دے گا؟ راجہ پرویز اشرف کا استفسار۔ اجلاس ملتوی۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر خزانہ IMF ڈیل پر وفاق کو خط لکھنے کے موقف پر قائم۔ عوام نے مینڈیٹ دیا۔ تیمور جھگڑا نے صوبے کے حق کے لیے بات کرنا ذمہ داری قرار دے دی۔ شوکت ترین کے خلاف بغاوت کے مقدمے میں نام ہونے کی تصدیق۔ وفاق کے قبائلی اضلاع کے لیے ترقیاتی فنڈز میں خیبر پختونخوا حکومت کے خرد بورڈ 2021-22 میں 138 ارب جاری ہوئے۔ 56 ارب روپے پشاور میں خرچ کر دیے گئے۔ 37 کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدی گئیں۔ آڈٹ رپورٹ میں انکشافات۔ تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ لاجز کے لاکھوں روپے کے نہ دہندہ۔ کرائے، بجلی اور سوئی گیس بلز کی مد میں لاکھوں روپے واجب الادا۔ فخر امام، علی زیدی، صداقت عباسی، کمل شوزب اور اندلیب عباس بھی پیسے نہ دینے والوں میں شامل۔ پاک افغان دو طرفہ تجارت 34% بڑھ گئی، لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا۔ جولائی تا جنوری تجارتی توازن افغانستان
और उसके हक में रहा। 7 माह के दौरान दरामदात ज्यादा और बरामदात कम रही। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ तिजारती खसारा $2.5 करोड़ से जायद रहा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2.10 सस्ता, कीमत ₹267.34 हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 567 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 41,150 पॉइंट्स पर आ गया। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग मुस्बत से मनफी कर दी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से गिर रहे हैं। आलमी एजेंसी का इजहार तशवीश, IMF प्रोग्राम में ताखीर भी रेटिंग में तनज़्ज़ुल की वजह बनी। कौमी तौर पर तैयार गाड़ियों की कीमतों में इजाफा, 7 माह में मांग 43% कम हो गई। वफाकी मुहतसिब ने अवामी शिकायत पर नोटिस ले लिया। वजारत सनअत व पैदावार और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से तफसीली रिपोर्ट तलब। सैलाब ज़दा इलाकों के लिए बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ, गुज़श्ता साल अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल्स मुआफ। वफाकी काबीना ने 10 अरब 34 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में अरशद शरीफ कत्ल केस की गूंज, DIG इस्लामाबाद की कमेटी को इन कैमरा ब्रीफिंग। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा अली वज़ीर सेंट्रल जेल कराची से रिहा, PTM कारकुनान ने फूल बरसाए। वज़ीरिस्तान से मुंतखब रुकने कौमी असम्बली को 16 दिसंबर 2020 को पेशावर से गिरफ्तार किया गया था। शुमाली वज़ीरिस्तान में कैदियों को छुड़ाने के लिए CTD टीम पर हमला, फायरिंग के तबादले में 4 हमलावर और ज़ेर हिरासत 3 मुलजिम मारे गए, 6 दहशतगर्द फरार। कलदम TTP के दहशतगर्दों ने हमला कैदियों को मीरानशाह से बलू मुंतकली के दौरान किया। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तुर्की में जलजले के 9 दिन बाद 10 साल लड़की को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। तुर्की और शाम में अमवात 37,000 से तजावुज़ कर गई। तुर्की में 31,600 और शाम में 5,700 अफराद लक़्मा अजल बने। मुतासर इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, वबाई अमराज भी फूट पड़े। तुर्की और शाम में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ मिशन जारी। मजीद 11 मकामात पर सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 लाशें निकाल कर वरसा के हवाले कर दी गईं। पाकिस्तानी टीम्स ने अब तक 8 अफराद को मलबे से जिंदा निकाला। 134 लाशें वरसा के हवाले कर दी गईं। नेशनल स्टेडियम कराची में भी PSL 8 की रौनक लग गई। सुपर लीग के सुपर मुकाबले में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। कराची की दावत पर पेशावर की बैटिंग जारी, 16वें ओवर में 155 रन बना लिए। 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। नेशनल स्टेडियम में शायकीन की भी बड़ी तादाद मौजूद। जिंदा दिलाने लाहौर में PSL मैचेस के टिकट्स की फरोख्त। 26 मार्च को कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने वाले फाइनल मैचेस की तमाम टिकटें फरोख्त। 26 फरवरी को लाहौर और पेशावर के मैच की सिर्फ चंद टिकट्स बाकी रह गईं। लाहौर में फाइनल, क्वालिफायर, प्ले ऑफ और एलिमिनेटर समेत 9 मैचेस शेड्यूल्ड। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी की एशिया कप के मामले पर खामोश रहने को तरजीह। मामलात ज़ेर गौर अभी बात नहीं कर सकता। नजम सेठी की नेशनल स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू। PSL के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अगले साल पेशावर और क्वेटा में भी मैचेस होंगे।